تاریخ انسانیت میں ایک واقعہ بحر کلزم کا ہے اور دوسرا دریائے دجلہ کا، جب اللہ کے دو جلیل القدر بندوں کے کہنے پر شورج زدہ دریاؤں نے راستہ دے کر اپنے اندر سے لشکر اور قافلے کو امن سے گزرنے دیا تھا۔ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے آنے سے پہلے دریائے دجلہ پار کر لیا اور تمام کشتیاں جلا دیں اور پل بھی توڑ دیے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص پہنچے تو نہ تو ساحل پر کوئی کشتی تھی اور نہ ہی کوئی پل باقی تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوئی پریشانی نہ ہوئی، بلکہ جب سپاہیوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت کیا کرنا ہے تو آپ نے جواب دیا، دریا پار کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت سعد بن ابی وقاص دریائے دجلہ سے مخاطب بھی ہوئے اور کہا، اے دریائے دجلہ، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دے دیا تھا، میں تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دریائے دجلہ میں گھوڑے اتار دیے۔ تاریخ طبرانی میں لکھا ہے کہ جنگ قادسیہ میں جب امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لے کر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دے کر دریا کو مخاطب کیا تو دریا نے راستہ دے دیا۔ مجاہدین نے دریا میں گھوڑے اتار دیے۔ ساز و سامان کے ساتھ لشکر اسلام دریا میں اس طرح جا رہا تھا جیسے کوئی خشکی میں سفر کر رہا ہو، یہاں تک کہ تمام لشکر نے دجلہ عبور کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لشکر اسلام دریائے دجلہ سے اس طرح صحیح سلامت باہر نکلا کہ نہ ہی ان کی کوئی چیز کم ہوئی اور نہ ہی ان کا کوئی آدمی غرق ہوا، البتہ ایک پیالہ دریا میں گر گیا۔ اس پیالے کا مالک قریش مالک بن عامر تھا۔ اس نے دریا کو مخاطب کر کے کہا، خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک دریا میرا پیالہ واپس نہ کر دے۔ کیا سارے لشکر میں سے دریا نے میرا پیالہ ہی چھینا تھا؟ وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا، دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ دریا کی موجوں نے اس کا پیالہ کناروں پر باہر پھینک دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں دریائے دجلہ میں امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ لشکر کا پانی میں اس طرح جا رہا تھا جیسے خشک زمین پر چل رہا ہو۔ یہ جنگ جو مدائن میں ہوئی، اس سے بڑھ کر حیران کن واقعہ کوئی نہ دیکھا گیا۔ اس دن کو یوم الماہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس واقعے کو اہل فارس حیرت سے دیکھ رہے تھے اور آن گشت بدنداں تھے کہ وہ دریا کی بچھڑتی موجوں کو کس پرسکون انداز سے عبور کر رہے ہیں۔ جب لشکر اسلام نے دریا کو عبور کر لیا اور مدائن میں داخل ہونے لگے تو لوگ چیخ چیخ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، خدا کی قسم، دیوا منت دیوا منت، یعنی جن آ گئے، ہمارا انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے واسطہ ہے۔ اسی واقعے کی مناسبت سے علامہ محمد اقبال نے کیا خوب شعر تخلیق کیا، دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مدائن میں سے بہت سا لشکر بھاگ گیا، چند ایک رہ گئے جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص سے مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔